الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ قابل صدر احترام واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج میں جس موضوع کے تحت آپ کے کانوں کی سماعت بننے کی جسارت کر رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ہمیں عظمت صحابہ سنا دیں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو قرآن کے 30 پاروں میں سے اپنے پیغمبر کے یاروں کے عظمت، ان کے رفت، ان کی بلندی، ان کا مقام، ان کی عظمت سناؤں۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ کون صحابہ؟ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملکی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ ومات علی الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر سے ملاقات کی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا بادشاہ اعلان فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، تیرے یار نہیں ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں، ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم، ان کے قدم نہیں ان کے قدموں کے نیچے آنے والی کھریاں، جب وہ کھریاں پتھروں سے ٹکرائیں جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، عرض کیا ربا جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ امت وسطہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، الصابرین والصادقین، اللہ صابر صادق لوگ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، کنتم خیر امت، اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جن کے رستے پر چل کر جنت ملے گی، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ جن کے اوپر تو نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ جو تیرے قرآن کو سنتے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اللہ جن کے نام تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ جو تیرا ذکر کرتے اور ان کے دل کام بجایا کرتے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ سب کر لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت، اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ جو تیری طرف بلاتے ہیں، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، اللہ جن کو تیرے فرشتے سلام کرتے ہیں، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، ویخرون للاذقان، اللہ یہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ یہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، والذین اخرجوا من دیارہم، اللہ جن لوگوں نے تیری خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اللہ فلاح پانے والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ،
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اللہ یہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 21واں پارہ، غلبت روم، اللہ خالی بھانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ مسلمان مومن کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ جن کو تو خود سلام کرتا ہے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے اور اس بات پر ڈٹ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اللہ تیرے یار کون؟ اللہ تیرے بیلی کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اللہ تیرے نبی کے یار کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک ھم الصدیقون، اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جو تیرے اوپر راضی، اللہ تو جن کے اوپر تو راضی ہے، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، اللہ یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، حَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اللہ جن لوگوں کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑیانا بھی برداشت نہ کیا، اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے پیغمبر کے پاک صحابہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ یہ کہتے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، ذرا آپ بتائیے نا، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو حضرت سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے انگاروں پر احد احد کے نعرے کیسے لگاتا رہا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو احد کے میدان میں کھا لینے گئے تھے، اگر ایمان نہیں تھا تو بدر کے میدان میں تلواریں کیسے چلا دی؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا تو بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو کوئی بھی اس کائنات کے اندر ایمان والا نہیں تھا۔ یہ تاریخ کی بات کرتا ہے، تاریخ میں یوں آیا، تاریخ میں فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں اپنے علماء کی موجودگی میں، اپنے استاذہ کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کو مانتی ہے، اگر یہ تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کا دفاع کرتی ہے تو اس تاریخ کو میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ اگر یہ تاریخ میرے پیغمبر کے یاروں کو نہیں مانتی، میں اپنے استاذہ کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی تاریخ کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں۔ نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو صدیق کی صداقت کی گواہی نہ دے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو عمر کی عدالت کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو عثمان کو نہ مانے، نہیں مانتا میں ایسی تاریخ کو جو حیدر کرار کو نہ مانے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا بادشاہ اعلان فرماتا ہے، کون؟ میرے پیغمبر کے یار، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الساجدون صحابہ، میرے پیغمبر کے یار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم، کون میرے پیغمبر کے یار ہیں؟ ذرا آپ بتلائیے تو صحیح نا، اپنے بازو اٹھا کر کے بتلائیے تو صحیح نا۔ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ ذرا بول کر کے بتائیے نا۔ اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر کے اندر آنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ احد کے اندر آنے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی ہجرت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی تجارت کے گواہ صحابہ 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 صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر وہ صحابہ کی گستاخی
کرنے سے باز نہیں آتا تو میں بھی میری جماعت بھی صحابہ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ رب کعبہ کی شان، ہم اتنے صحابہ کی تعریف کریں گے۔ جب بھی بچہ بھولے گا تو صحابہ کا نام لے گا، جب بھی قرآن کا قاری قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن بھی بولے گا۔ التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ۔ اسی لیے تو پھر فاروقی بھی کہا کرتا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر دل میں طلب ہے جنت کی، اگر دل میں طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔